اور نہایت مختصر وقت میں اس کا جواب دوں گا۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، جتنا مال نقدی کی صورت میں، نقدی میں یا مال تجارت کی صورت میں، مال تجارت ہو یا نقدی ہو، اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ یہ بات تو آپ کے علم میں پہلے سے موجود ہوگی۔ اور ایسی فصل جو اللہ تعالیٰ بارش سے سیراب کرتا ہے اس کے اوپر عشر ہے، 10% ہے۔ اور ایسی فصل جو آپ ٹیوبویل سے سیراب کرتے ہیں اس کے اوپر 20واں حصہ یعنی 5% ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، 20 سے مراد 5%، 2.5، 5 اور 10% یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے اموال کے اندر۔ اور وہ جو ذمہ دار طبقے کے لوگ ہیں ان کو پتہ کہ 650 کے حساب سے یعنی کلو کے حساب سے جب فصل ہو جائے تو اس کے بعد تقریباً آج کل کے دور کے مطابق تو اس کے بعد جو ہے وہ عشر نکالنا پڑتا ہے، یا اب اگر ٹیوبویل سے چلتی ہے تو 5% نکالنا پڑتا ہے۔ 650 کلو اگر فصل ہو جائے تو یعنی جب پیداوار کل 650 کلو ہو جائے تو پھر وہاں سے یہ ایک الگ سسٹم ہے جو ذمہ داروں کے حوالے سے۔ ہمارے جو شہری علاقے کے لوگ ہیں وہ جو سوالات پوچھتے ہیں ان میں سے ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہ بات آپ نے سمجھ کے جانی ہے کہ ایک شخص نے پلاٹ خریدا ہے اور پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، بیچنے کی نیت سے یا اس نیت سے بھی خریدا میں اس کے اوپر گھر بنا کے بیچوں گا، اس پورے کے پورے پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے کیونکہ یہ مال تجارت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں، بارہا سوال اور بارہا مسئلہ کلیئر کرنے کے باوجود اس میں پھنسے رہتے ہیں۔ جو پلاٹ آپ نے اپنے گھر بنانے کے لیے لیا، ذاتی گھر بنانے کے لیے لیا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیچنے کے لیے لیا، لوگوں کا گھر بنا کے سیل کرنے کے لیے، اس پورے کے پورے پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ایک گھر آپ نے بنایا کرائے پہ دینے کے لیے، ایک دکان آپ نے خریدی بیچنے کے لیے، اس پوری کی پوری دکان کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ایک دکان یا ایک گھر آپ نے بنایا کرائے پہ دینے کے لیے، اس کرائے کے پورے سال کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ ایسے ہی ہے جیسے حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط ہے۔ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک بندہ بھینسیں بیچتا ہے تو بھینس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ایک بندہ اس کا دودھ بیچتا ہے تو بھینس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی نہیں، دودھ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ تو کرائے کی جو جتنی بھی پراپرٹی ہوتی ہے ان کے کرائے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو کرائے کے حوالے سے اگر بات سمجھ آ جائے تو جتنے بھی آپ کے کارخانے ہیں جہاں پہ مشینری لگی ہے، اس مشینری کی پروڈکشن، اس مشینری کی کمائی پہ زکوٰۃ ہے، اس مشین کی راس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دکان کے اندر جو مال پڑا ہے، دکان کے اندر کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں جی ایک سال میں اتنی سیل ہوئی، اتنا نقد آیا، آج بینک بیلنس میں 1 کروڑ روپیہ 2.5 لاکھ زکوٰۃ ہے۔ دکان کے اندر اگر 3 کروڑ کا مال پڑا، مال تجارت جو تو نے فروخت کرنا ہے، یہ بھی تیری سیونگ ہے، یہ بھی تیری راس ہے، سیونگ نہ بھی ہوئی ہے تیرا سرمایہ ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے 3 باتیں یاد رکھیں، ایک نقد، ایک سیونگ، ایک مال تجارت، ان تینوں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کیش ان ہینڈ سب سے آسان طریقہ جو ہمارے کاروباری فیملیز کے اندر اختیار کیا جاتا ہے کہ یکم رمضان کو حساب لگایا جاتا ہے ٹوٹل کیش ان ہینڈ کتنا، ٹوٹل قابل فروخت مال کتنا۔ قابل فروخت مال، میرے بھائیو اللہ سے ڈر جاؤ، قابل فروخت مال کی زکوٰۃ ہے۔ قابل فروخت جو بھی مال ہے، پلاٹ ہے، کالونیاں، لوگ کہتے ہیں جی لاما صاحب ہمارے تو سینکڑوں پلاٹ ہیں، تو بھائی اللہ نے ہی دیے ہیں، سینکڑوں پلاٹ ہیں، قابل فروخت ہیں، جی ہاں، تو ان کی زکوٰۃ دینی ہے۔ جی وہ تو اربوں روپے کے پلاٹ ہیں تو پھر زکوٰۃ دینی، یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ کے اوپر فضل اور رحمت کرتا ہے تو آپ نے زکوٰۃ سے بھاگ جانا ہے، پھر زکوٰۃ زیادہ دینی چاہیے، چاہے پلاٹ بیچ کے ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ پھر ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ وہ جو سونا، جی حدیث میں یہ ہے جو گھر ہے، جو ذاتی گھر ہے، ذاتی دکان ہے، دکان کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ذاتی دکان کی، اس کے اندر موجود مال تجارت پہ زکوٰۃ ہے۔ لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں، بعض لوگوں نے فتوے دے دیے ہیں، جو زیور استعمال کرتی ہیں عورتیں، زیور استعمال، ایک عورت جی ہمارے جی گھر والے لوگ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں، پھر آنا ہے 10 تولے زیور استعمال کرتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ تو نہیں۔ میں کہا کیوں نہیں؟ وہ فلاں عالم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ایک بچی لے کے آئی، بچی نے کڑے پہنے ہوئے تھے، رسول اللہ نے عورت سے پوچھا اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ یہ زیور استعمال ہو رہا تھا کہ گھر پڑا تھا؟ استعمال شدہ زیورات، استعمال جو بھی بندہ زیور کر رہا ہو یا گھر کے لاکر میں پڑا ہو، سارے کے سارے زیور کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ کسی نے کہہ دیا کہ زیور بھی سارا استعمال میں لے آؤ، پھر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے عجیب و غریب ہیلے بہانے۔
میرے پاس جی، میں آپ کو ایکچوئل واقعات بتا رہا ہوں جو ہمارے سے لوگ پوچھتے، میرے پاس جی 70 تولے سونا ہے، ان کو کہا جاتا پھر دیں زکوٰۃ۔ میری جی 3 بیٹی ہیں، 4 بیٹے ہیں، میں نے بیٹیوں کو 7 تولے دینے کی نیت کر لیا ہے، بیٹوں کو 6 تولے دینے کی نیت کر لیا ہے، اب جو باقی بچا میری زکوٰۃ صرف اس پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھائی جب دے دے گا اس کے بعد اس کے پاس نصاب ہوگا، یہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ابھی یہ بھی مزہ کا ایک بات ہے، ابھی حالیہ وقت بچی کی عمر کتنی ہے؟ 3 سال۔ بچی کو 7 تولے کی نیت کر لی ہے کہ جب تک یہ 23-24 سال تک اس کی شادی نہیں ہوگی یہ 7 تولے زکوٰۃ سے بچ گیا۔ اللہ کے بندو، یہ کس قسم کی ہلے بہانے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح فرض ہے جیسے روزے فرض ہیں۔ تو آپ سب احباب سے اپیل ہے کہ اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات میں ہمارے مرکز کو بھی یاد رکھیں، اور جو ادھر پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے اندر بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔